اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. آج مرزا جیلمی جہنمی ٹھیک ہے جی، اس کی اسلام آباد میں پیشی تھی اور اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی اس کی ضمانت خارج ہو گئی ہے. ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا چل. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان سارے مراحل میں وکلاء نے میرے فتوے کو پیش نظر رکھا اور آج بھی اسی سے دلائل دیے. میں نہیں مانتا. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم علمی طور پر، فکری طور پر، کیا بولا تو نے؟ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم پہلے کیا بولا؟ علمی طور پر، فکری طور پر، علمی طور پر، فکری طور پر جو رب نے دیا ہے اس کی روشنی میں اور اسی کے دیے ہوئے حوصلے سے بتائیں، ورنہ ٹھیک ہے. آج ٹاپک میرا ذرا ڈیفرنٹ ہے. وہ مرزا جیلمی سر اللہ اکبر. جس کو میں جہنمی کہتا ہوں، اس کی تازہ ایک بکواس وائرل ہوئی ہے اور اس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا لفظ بولا کہ وہ زبان پہ لانے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ لفظ 100% توہین رسالت پر مشتمل ہے اور وہ لفظ جو اپنی زبان سے سرکار کے بارے میں بولے کافر بھی ہو جاتا ہے، مرتد بھی ہو جاتا ہے. مرتد ہے، استغفر سیدھا. مرزا جیلمی جہنمی نے ایک آدھی نہیں، بہت زیادہ گستاخیاں کی اللہ کی شان میں بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں بھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری امت کے اولیاء پر. اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. ابھی بدت ہے بھائی، ابھی بدت ہے. آگے فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. نہیں، خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. تو یہ جو اسے تکلیف زیادہ ہوئی ہے نا اشرف جلالی کو، ان سارے لوگوں کا علاج میرے پاس ہے. عالم دین کی ڈیوٹی ہے، عام بندہ بیان نہیں کر سکتا اور ہم نے مطالبہ حکومت سے کیا. کسی جدے کو نہیں کہا کہ جاؤ اس کو پکڑ کے جلا دو، حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ جو فتویٰ ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ امن کے دشمن ہیں اور یہ پاکستان میں قتل و غارت پھیلانا چاہتے ہیں. اگر تحفظ ناموس رسالت فساد ہے تو پھر امن کس چیز کا؟ لیکن ایک سیکنڈ، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. آنے میں نبیوں کے سلطان سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے لفظ بولے جائیں شاید تاریخ میں کسی نے وہ اتنی بڑی توہین نہ کی ہو. رکو ذرا، صبر کرو. بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا، آرام سے لینے کا. اس نے 2 سال پہلے مجھے چیلنج دیا تھا ویڈیو میں، ڈاکٹر اشرف جلالی نے، کہ تجھے جس بات کے اوپر مان ہے نا انجینئر، تو ویڈیو بنا اس کے اوپر، میں جواب دوں گا. آج 2 سال ہو گئے جواب نہیں آیا. میں نے اگلی اتوار کوئی نقد جواب دیا، 5 عقیدے سے بتائے کہ اس کا جواب دے، اور میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ قیامت تک ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتی کیونکہ ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہے. نمبر 1 چشتی رسول اللہ، نمبر 2 کشف المحجوب سے سہو اور سکر کی عبارت جو رسول اللہ کے اوپر انہوں نے ایک سکینڈل باندھا اپنے صحابی کی بیوی کے ساتھ، نعوذ باللہ. اور یہ ڈاکٹر جلالی لہراتا تھا کتابیں کہ جی کشف المحجوب کو کورس میں شامل کیا جائے، تو میں نے کشف المحجوب کا پوسٹ مارٹم کیا تھا کہ یہ لکھا ہی اس میں. نمبر 3 اسی کشف المحجوب میں لکھا کہ امام حنیفہ جو ہے خواب میں دیکھا، نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. ہاں، یہ شیطانی خواب کو انہوں نے امام حنیفہ کے لیے رحمانی خواب بنا کے پیش کیا. چوتھا والا میں نے اسے تذکرۃ الاولیاء سے دیا تھا، اور تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے جو کشف المحجوب کا میں نے بیان کیا. چوتھا میں نے والا دیا تھا کہ تمہارا بایزید کہتا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ. 5واں والا میں نے کئی ویڈیوز میں دیا
کہ ان کا باجید بستامی تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ، اور میں ہی حق ہوں. ہاں بھائی کیسی لگی آگے سواد؟ یہی نہیں، ابھی اور سنیے. آج ہم آپ کو صریح حوالہ دکھائیں گے کہ ان اہل بدعت کے اعلیٰ حضرت مولانا مزہ خان صاحب بریلوی نے صراحتاً دجال کی نسبت کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے انجینئر مرزا نے تو پھر بھی عیسائیوں کے متعلق ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں. اس نے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ اہل اسلام کے ایک بہت بڑے عالم ملا علی قاری رحمہ اللہ متوفہ 1014 ہجری، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کی طرح تھے معاذ اللہ علیہ باللہ. میں آپ کے سامنے یہ فتاوی رضویہ ہے، قدیم ایڈیشن میرے پاس، سنی دارالارشاد رضویہ، ڈچکوٹ روڈ، فیصل آباد. یہ قدیم والا فتاوی رضویہ مولانا مزہ خان صاحب کی، آج کل بہت مشکل سے ملتی ہے. اس کی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 103 ہے. صفحہ نمبر 103 پر یہ کیا لکھتا ہے؟ لا تنقطع افکار الفاسدة عنه عند النوم لكثرة وساوسه وتخيلاته وتواتر ما يلقي الشيطان اليك ما لم يكن ينام قلب النبي صلی اللہ علیہ وسلم من افکار صالحہ. یہ لکھتا ہے کہ جو دجال ہے، دجال کی آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن اس کا دل نہیں سوتا. دل کیوں نہیں سوتا؟ کہ جو فاسد افکار اور وسوسے وساوس اس کے دل پر آتے رہتے ہیں، اس کے دل جاگتا رہتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو بند ہوتی ہے لیکن دل جاگتا رہتا ہے افکار صالحہ کی وجہ سے. علیہ باللہ. یہاں دجال کی نیند کے بارے میں کہا گیا کہ دجال کی نیند معاذ اللہ علیہ باللہ علیہ باللہ علیہ باللہ نقل کفر نباشر امام الانبیاء کی طرح تھی معاذ اللہ علیہ باللہ. اہل بدعت کے اصولوں پر ہم بات کریں، یہ بات یاد رکھیے. معاذ یاد رکھیے گا، یا کاف تشبیہ کے لیے، اور اصحاب الحرمین کے اندر مولانا مزہ خان صاحب نے لکھا کہ تشبیہ مثل کے معنی میں ہوتی ہے. اب معنی یہ نکلا کہ معاذ اللہ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی. علیہ باللہ علیہ باللہ. میں اب کیا کہوں؟ اب اہل بدعت غور کرے. ارے باپ رے، یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجھے تو خیر ان کی پرواہ نہیں ہے. میں تو ان سارے لوگوں کو ایک جعلی عشق کے اوپر مبنی مانتا ہوں. یہ تو عشق بابا ہے ان کا. ہاں، انہوں نے آج تک کبھی بھی لاہور میں ان بک شاپس کے باہر کبھی دھرنا نہیں دیا جدھر سے چشتی رسول اللہ والی کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں. اشرف آصف کیا لکھتا ہے؟ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ پر آ رہا ہوگا. پہلے بھی کئی دفعہ اشرف آصف سالوی کے، اشرف آصف جلالی کے اس فتوے کو ہم پیش کر چکے، اس شک کو ہم پیش کر چکے. شک نمبر 4 ہے، اگر کرسچنز میں سے بطور فرض معاذ اللہ کوئی ایسی گستاخی کر بھی رہے نے دجال کی نسبت کیے، تو کسی مسلمان کے لیے پھر بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بیان کرے یا کسی شرعی مسئلے کی وضاحت میں اس گستاخی کو کوٹ کرے. یہ بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفر ہے. کہ کوئی مائی کلال اس حوالے کو غلط ثابت کر دے کہ میں نے حوالہ غلط پڑھا ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا. میں ببانگ دہل کہتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اہل بدعت کے جی اعلیٰ حضرت نے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں تو خدا آپ نے پیمانہ مقرر کر دیا کہ کوئی اور کسی اور نے بھی کہا ہو تو نقل کے طور پر بھی اس لفظ کو پاک پیغمبر کی شان میں نقل نہیں کیا جا سکتا. یہاں تمہیں ملا علی قاری یاد آ گیا؟ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، کیا بات، یہ بات ہے. ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی. نہ سامو ہزاروں کلپس بتاتی ہے عقیدے تمہارے میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شہ ہی کوئی نہیں.